کے بعد وہ یا تو شکر گزار اللہ کا بندہ بنتا ہے یا نہ شکرہ بنتا ہے، پھر وہ بڑھاپے کی طرف چلتا ہے، اس کے اعضاء پھر ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ہڈیاں پھر ڈھیلی ہو جاتی ہیں، کمر پھر اس کی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پھر کمر میں سوراخ ہو جاتا ہے، پھر وہی اب سہارا لے کر اٹھتا ہے اور سہارا لے کر بیٹھتا ہے، پھر کچھ وقت آتا ہے کھڑا نہیں ہو سکتا، پھر کچھ وقت آتا ہے کہ بیٹھ نہیں سکتا، چارپائی کے ساتھ لگ جاتا ہے، اب بول و برات پیشاب بھی چارپائی پہ ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اب اس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم اماتہ، جب اس انسان اس کیفیت تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اپنے گھر والے شقی اولاد اس سے تنگ آ جاتی ہے، ماں باپ بہن بھائی تنگ آ جاتے ہیں، پوری زندگی دعوے کرنے والی بیوی اس سے محبت کرنے والی تنگ ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ خود بندہ اپنے آپ سے تنگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر کو لگا زہر کا ٹیکا، اب کوئی ایسی مجھے دوائی دے کہ میں اب دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، اپنے آپ سے تنگ ہو گیا ہوں، نہ اٹھ سکتا ہوں نہ بیٹھ سکتا ہوں، میں محتاج ہو چکا ہوں لوگوں کا۔ تو رب فرماتا ہے ثم اماتہ، پھر ہم اسے موت دیتے ہیں۔ آپ نے زندگی دی تھی، یہ بھی اللہ فرماتا ہے ہمارا احسان ہے، اب اسے موت دے رہے ہیں، یہ بھی ہمارا احسان ہے۔ اگر اسے موت نہ دیتے تو وہ جو تڑپ رہا تھا اور خود کہتا ہے اب مجھے کوئی زہر کی ایسی دوائی دی جائے، ایسی مجھے چیز دی جائے جس سے میں مر جاؤں، دنیا سے اٹھ جاؤں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم اسے موت دی۔ یہ موت دینا بھی ہماری نعمت ہے اور ہمارا شکر ہے، احسان ہے کہ ہم نے اسے موت دی، اور موت دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ فرماتا ہے ہم اس کی قبر بنواتے ہیں۔ دنیا کے خونخوار درندے اور چرند پرند جانور بھی مر جاتے ہیں اور لوگ گھسیٹ کر روڑی پر پھینک دیتے ہیں، اور وہاں پر گل سڑ کر گندی بدبو آتی ہے۔ تو انسان مرا تھا، تو انسان مرنے کے بعد اس کی اولاد گلے میں رسی ڈالتی ہے، رسی ڈال کر گھسیٹ کر روڑی پہ پھینک دیتے۔ رب فرماتے میرا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور وہ کیا کر سکتا تھا، لیکن رب فرماتا یہ میرا شاہکار ہے، اب کیا کرنا ہے، اسے غسل دیں اور اب اس کو اچھے لٹھے کا کپڑا پہنائیں، سفید کپڑا پہنائیں، اور جو سجدے کرتا تھا میری بارگاہ میں جھکتا تھا، سجدے والی جگہ پر خوشبو لگائی جائے۔ اسے اب ایک آدمی نہیں، ایک آدمی اس کے بازو سے پکڑے، ایک آدمی اس کی ٹانگوں سے پکڑے نہیں، بلکہ اب اس پروٹوکول کے ساتھ چارپائی پر رکھا جائے، پھر 3-4 آدمی اس کو اٹھائیں، پھر عزت کے ساتھ جنازہ پڑھیں، اس کو لے جائیں، اور بارات کی طرح وہ دولہا بن کر جائے، اور ساری زندگی وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، امام دنیا کے آگے کھڑے ہوتے تھے اور وہ آدمی پیچھے کھڑا ہوتا تھا۔ آج آخری مرتبہ دنیا کے امام پیچھے ہیں اور اس کی چارپائی سب سے آگے ہے، اس کی چارپائی سب سے آگے ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبلہ شریف کی طرف منہ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ غیر پڑا رہتا اس کو کتے کھا جاتے، جانور کھا جاتے، درندے کھا جاتے، پرندے کھا جاتے انسان کو، تو انسان کی بے عزتی ہوتی۔ رب فرماتے ہیں ہم نے پردے ڈال دیے، فاقبرہ، ہم نے اسی قبر بنوائی، ہم نے قبر بنوائی۔ تو کیا ہے، سب سے پہلے قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو شہید کیا، حابیل علیہ السلام شہید ہوئے۔ قابیل کتنے دن حابیل علیہ السلام کو لے کر پھرتا رہا کہ میں کیا کروں، جسم سے بو آ رہی ہے، میں اب کیا کروں؟ تو رب کائنات نے غراب کوے کو بھیجا، اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اور اس کوے نے دوسرے کوے کو مار کر سب سے پہلے زمین کھودی، زمین کھود کر کوے کو دبایا اور سب سے پہلی قبر بنائی۔ پھر ایک قاتل نے، قابیل نے سب سے پہلے قبر بنائی کوے کو دیکھ کر، اور کوے اللہ کے حکم سے آئے تھے۔ اس قابیل نے کوے کو دیکھ کر سب سے پہلی قبر بنائی، اور حضرت حابیل علیہ السلام کی دنیا کی سب سے پہلی قبر بنی۔ پھر جب حضرت سیدنا بابا آدم صفی اللہ آپ کا وصال ہوا، تو فرشتے اللہ کے حکم سے آئے، اور فرشتوں نے آ کر دفن کا اہتمام کیا، اور فرشتوں نے آ کر دفنایا، تاکہ انسان کو پتہ چلے کفن کس طرح دینا ہے، غسل کس طرح کرنا ہے، اور دفنانا کس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اذا شاء انشرا، پھر جتنی دیر تک ہم چاہیں گے ہم قبر میں رکھیں گے، اور پھر ہمارا آرڈر ہوگا انشرا، قبر کو کھولا جائے، اور جب ہمارا آرڈر ہوگا، حکم ہوگا، پھر قبر کو کھولا جائے گا، پھر انسان کو زندہ کیا جائے گا، پھر آگے فیصلہ کیا جائے گا، جنت دی جائے گا، جہنم دی جائے، پھر قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا۔ رب تو ہمارے اعمال پہلے بھی جانتا ہے، قیامت کا میدان نہ ہو رب پھر بھی جانتا ہے۔ علماء مفسرین کرام فرماتے ہیں، فقہا، قیامت کے دن کا منظر یہ ہے، لوگوں تم دنیا میں میرے محبوب کو نہیں مانتے تھے، آؤ مجھے تو معلوم ہے یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، اس کے کام اچھے ہیں، اس کے برے ہیں، لیکن میں نے قیامت کا منظر سجایا، پر میرا ایک محبوب ہے، آؤ تمہیں محبوب کی زیارت کرو، میرا دولہا تو دیکھو، میرا محبوب دیکھو، جس کے لیے پوری جو کائنات کا دولہا ہے، جس کے لیے بارات سجی ہے۔ تو بارات کے اندر جو لوگ آتے ہیں تو دولہے کو دیکھتے ہیں،
تو دنیا میں تم نے مانا نہ مانا، نبی انبیاء بڑے بڑے آئے کہتے رہے یا اللہ اس کو امتی بنانا، اس کو امتی بنانا، تو وہ دنیا وہ انبیاء نبی بھی دیکھے، دنیا بھی دیکھے اور فرشتے بھی دیکھے، فرشتوں نے اعتراض کیا تھا یا اللہ انسان بنائے گا تو ہم تیرے عبادت کرنے والے تھوڑے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں تم خون ریزیوں کو دیکھتے ہو، تم خون خاروں کو دیکھتے ہو، میں اپنے یار محمد مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی شان دکھائی جائے گی، مقام مرتبہ دکھایا جائے گا، مقام محمود اپنے محبوب کو اللہ عطا فرمائے گا۔ دلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے محبوب کے لوائے ہم کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ رکھے تو آن کے ساتھ، اللہ موت دے تو شان کے ساتھ، اللہ تبارک